دوستو، جب کبھی بھی ہماری دنیا کے اتہاس میں آنے والے سب سے مشہور پیغمبروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہماری دنیا کے اتہاس کی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف ان کا ذکر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بائبل میں موجود ہے تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن میں تو ان کے نام کی پوری ایک صورت ہی موجود ہے، جس میں اتار چڑھاؤ سے بھرپور ان کی پوری زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ تو ان کو حضرت یوسف کے نام سے جانتے ہیں، مگر انگلش کنٹریز میں رہنے والے لگ بھگ سارے کے سارے لوگ ان کو یوسف کی بجائے جوزف کے نام سے پکارتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے ریلیٹڈ اتہاسک کتابوں میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں موجود ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی پوری طرح سے چونک جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کچھ نظر ڈالتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اوپر۔ بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نبی ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، جس پر انہوں نے اپنے بیٹے یعنی یوسف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس خواب کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ مگر افسوس، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو ان کی سوتیلی ماں نے چپکے سے سن لیا تھا اور فوراً اس خواب کو جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی 11 بھائیوں کو بتا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہ جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ خواب میں چاند، سورج، ستاروں کا سجدہ کرنا، مطلب کہ سورج سے مطلب ہے ہمارے فادر یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مطلب ہے ہماری ماں، اور 11 ستاروں کا مطلب ہے ہم سب لوگ، یعنی کہ حضرت یوسف ہم کو حقیر سمجھتا ہے، ہم کو اپنے سے کم آنکتا ہے۔ بس اسی دن سے ہی ان کے بھائی ان سے جلنے لگے تھے اور یہ دعویٰ کرنے لگے تھے کہ یوسف ہم سے ہمارے بابا یعنی حضرت یعقوب کو چھیننا چاہتا ہے۔ ایک دن موقع پا کر وہ سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دور ایک ریگستان میں لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ مارا پیٹا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام زخمی بھی ہو گئے۔ ایون ان کا ایک بھائی کہ جس کا نام یہودا تھا، اس نے تو خنجر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر انہی بھائیوں میں سے ہی جو سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے یہودا کو ایسا کرنے سے روکا اور یوسف علیہ السلام کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا کہ اب ان لوگوں کو حضرت یوسف کو چھوڑ دینا چاہیے اور واپس اپنے ساتھ میں گھر لے جانا چاہیے، مگر اس پر یہودا کے ساتھ ان کے باقی بھائی اپنے بڑے بھائی کو ہی قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے، جس پر اب بڑے بھائی نے سمجھایا کہ چلو بھلے ہی گھر لے کر مت جاؤ تو قتل بھی مت کرو، بلکہ یوسف کو یہاں سے بہت زیادہ دور جانے دو، جس پر اب سب بھائیوں نے حامی بھرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اس ریگستان کے ایک بہت زیادہ گہرے اور نمکین پانی کے کنویں کے پاس پہنچے، جہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نکالی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پوری طرح سے بھگو دیا اور فوراً واپس اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر جب ان کے والد یعنی فادر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں سے پوچھا کہ آخر یوسف کہاں ہے، تو وہ لوگ گھٹنوں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیض دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ حضرت یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دور جا کر کھیلنے لگے تھے، مگر شام کے وقت جب ہم نے سوچا کہ چلو گھر واپس چلنا چاہیے تو وہاں دیکھ کر پایا کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے وہ قمیص لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر کچھ دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس کی یہ قمیض پھٹی ہونی چاہیے تھی، جس پر ان کے سبھی بیٹوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا بیٹا یہودا نے جواب دیا کہ اس بات پر تو ہم لوگ بھی حیران ہیں، جس پر اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو توبہ کر لو، کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سبھی بیٹوں سے ناراض رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس سے جا رہے ایک تجارتی قافلے نے نکال لیا تھا اور ان لوگوں نے مصر کے بازار میں جا کر ایک غلام کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کو بیچ دیا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے رکھا اور ان کو پالا پوسا، یہاں تک کہ وہیں پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تھے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی ایک بیوی کہ جس کا نام زلیخا ہوا کرتا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی
اس نے ایک دن موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور وہاں پر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فزیکل ریلیشن بنانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو پوری طرح سے رد کر دیا، جس پر اب اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے بڑی چالاکی کے ساتھ کہا کہ تیرے گھر میں جو گناہ کا ارادہ کرے اس کو یا تو قید میں ڈالا جائے یا پھر سخت عذاب دیا جائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً عزیز مصر سے کہا کہ معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے، کیونکہ یہی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلایا کرتی تھی۔ ایسے موقع پر زلیخا کے خاندان کے ہی ایک بالکل چھوٹے سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے فیور میں گواہی دی تھی، اور یقیناً یہ ایک پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس بچے نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف سچے ہیں، اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈالنے کا آرڈر جاری کیا گیا، اور یہ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ عزیز مصر پورے شہر میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی وائف نے ایسا کیا ہے تو یقیناً پورے شہر میں اس کی وہ ساری عزت مٹی میں مل جائے گی کہ جو اس نے پوری زندگی میں بنائی ہے۔ مگر پھر اتہاس نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے دھیرے دھیرے وقت کو بدلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بچپن میں ایک غلام کے طور پر بکتے بکاتے مصر پہنچے تھے اور جوانی میں مصر کے ہی قید میں ڈال دیے گئے تھے، وہ کچھ وقت کے بعد مصر کی گدی تک پہنچ گئے تھے، یعنی پورے کے پورے مصر کے حکمران بنا دیے گئے تھے۔ امیر مصر بننے کے بعد ہی ان کی ملاقات ان کے بھائیوں سے بھی اس وقت ہو گئی تھی کہ جب ان کے بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے پہنچے تھے، اور بعد میں بھائیوں کی مدد سے ہی ان کی ملاقات اپنے فادر یعنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی وجہ سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی تھی۔ بات کریں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لگ بھگ 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہنے والے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، مگر ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں تھا، اسی لیے آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ٹچ کرتا ہوا گزرے گا اور اس پانی کے ذریعے سے پورے مصر کے لوگ برکت حاصل کریں گے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی باڈی یعنی جسم مبارک کو ایک سنگ مرمر کے صندوق میں اچھی طرح سے بند کر کے نیل ندی کے اندر دفنا دیا گیا، جس کو آج کے دور میں بہت سارے لوگ نائل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مصر کی وہی ندی ہے کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے لمبی ندی ہونے کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ فی الحال لگ بھگ 400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا آرڈر دیا گیا، تو ساتھ ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر بھی ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جایا جائے، لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر بھی نکل پڑے، اور بعد میں اس کو لے جا کر فلسطین میں اس جگہ پر دفن کیا گیا کہ جہاں پر پہلے سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں موجود تھیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔